السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان، آیات مقدسہ 1 تا 3 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ الدخان کا پچھلی جو صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، ان سے ربط جوڑ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا۔ حوامیم سبعہ کا جب آغاز ہوا تو وہاں پر ہم نے حامیم کی جو وضاحت ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں کی ہے، وہ گزارش کی تھی، جس کا بنیادی جو مقصد اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ اجمالی نور ہے جو دنیا میں آیا اور اس نے آ کر ہر قسم کے عقائد فاسدہ، افکار باطلہ اور اسی طرح جو نظام ہائے ظلم، سرمایہ پرستانہ نظام قائم ہے، جبر کے نظام قائم ہے، ان کو ختم کر دیا، ان کو قلع قمع کر دیا۔ اصل میں وہ اعلیٰ ہدایت اور نور اور روشنی ہے جو پوری انسانیت سے ظلم ختم کر کے اللہ سے جوڑ پیدا کرتی ہے۔ اور پھر تمام صورتوں کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کلام مقدس قرآن پاک کی اہمیت ارشاد فرمائی، اور یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حامیم کا اصل جو ہدف ہے وہ الکتاب المبین ہے، وہ اللہ رب العزت کا جو نور ہے، ہدایت ہے، وہ کتاب مقدس قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پچھلی جو سورہ مقدسہ ہے سورۃ الزخرف، اس میں سرمایہ پرستانہ سوچ جس کی بنیاد سونا اور چاندی اور بالخصوص وہ وسائل رزق جن پر ایک مخصوص طبقہ قابض ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، انسانوں کو غلام بناتے ہیں، آزادی چھین لیتے ہیں، اس کی نفی فرمائی۔ اب ایک قومی نظام کی ضرورت ہے۔ جب تک سیاسی نظام جس کی بنیاد مشاورت ہے، جس کی بنیاد انسانی حقوق ہیں، اور زخرف یعنی سونا اور چاندی کی بنیاد پر سرمایہ پرستانہ نظام بنا کر انسانوں کو لوٹنا، غلام بنانا، اس کی بنیاد پر انسانوں کی تذلیل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو سیاسی نظام مشاورت کی بنیاد پر، انسانی حقوق کی بنیاد پر، معاشی نظام عدل اور مساوات کی بنیاد پر، تمام تر انسانیت کے حقوق تسلیم کر کے ان کے حقوق دینا، پہنچانا، اور وسائل رزق جو اللہ کے ہیں، حقیقی مالک اللہ ہے، ان وسائل کو سب تک پہنچانا اور یقینی بنانا، یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک قومی نظام کی ضرورت ہے۔
قومی نظام سے مراد جس میں ساری انسانیت کے حقوق کو پورا کیا جائے، بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب، سب انسانوں کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، پھر ان کو پورا کیا جائے۔ آج کل جو قومی نظام کا یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے وہ ایک مخصوص مافیاز ہیں جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، مخصوص تنظیمیں، گروپ، پریشر گروپ، تو وہ جب آپس میں ایک نظام مل کر قائم کر لیتے ہیں اس کو وہ قومی نظام کہتے ہیں۔ وہ جماعتوں کا جماعتی نظام ہوتا ہے، حزب الشیاطین کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، یہ ہر دور میں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ یہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، تمام جماعتیں جو حزب الشیاطین تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک قومی نظام بناتی ہیں، قومی اتحاد قائم کرتی ہیں، وہ اس کو بھی وہ قومی نظام ہی کہتے تھے، احزاب کا نظام تھا وہ۔ میرے عزیزو، اصل میں قومی نظام وہ ہے جس کی بنیاد الکتاب المبین ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے، جب تک فلسفی درست نہیں ہے، جب تک سچی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس لیے پہلی بات ہے والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مقدس کی، کلام مقدس کی جو المبین واضح ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ بنیادی فلسفی جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے کلام مقدس قرآن میں شک پیدا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ قرآن نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں یہ کہہ دیا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کلام مقدس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شک نہیں ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اللہ کی اس فلسفی کی بالادستی ہونی چاہیے۔ انسان اس کے تابع ہے، اور بالخصوص اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ تو مکمل من حیث المجموع اس کے تابع ہیں۔ ایک سیکنڈ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ایک لمحہ کسی ایک شعبے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پھر یہ کہ الکتاب المبین ہے، محض الفاظ کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر الکتاب المبین کا نزول کیسے ہوا؟ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک ایسی رات میں جو بڑی برکت والی رات ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر۔ جیسے سورۃ القدر میں اللہ نے ارشاد فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کتاب مقدس قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کلام مقدس ہے یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ انزال کہتے ہیں ایک ہی دفعہ کسی چیز کا نازل ہونا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل فرما دیا لیلۃ القدر میں۔ تو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس یہ کلام مقدس موجود تھا، اور وہ بغیر کسی الفاظ کے تھا، وہ تو اللہ کی کلام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجنا ہے، آسمان دنیا میں نازل فرمایا ہے، وہ اس دنیا کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اس لیے پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اس سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ یہ تمہاری قومی زبان میں نازل کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی تفہیم اچھی طرح ہو جائے۔
تو یہ قرآن پاک لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک میں آتی ہے، رمضان کے آخری عشرہ میں۔ ایک لیلۃ القدر وہ ہے جو 500 سال کے بعد آتی ہے، 1000 سال کے بعد آتی ہے۔ ایک لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ رات جس میں کلام مقدس لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ نزول قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ اور ویسے لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر یہاں لیلۃ مبارکۃ سے بعض روایات میں شعبان کی 15ویں تاریخ بھی آتی ہے۔ 15 شعبان اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کی تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ لیلۃ المبارکہ 15 شعبان کو، وہ اللہ ان فیصلوں کے بارے میں جو پورے سال کے لیے فیصلے کرتے ہیں، وہ مالائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ ان فیصلوں کو لکھواتے ہیں، اس کا شیڈول بناتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے تقریباً 35-40 دن کے اندر وہ آسمان دنیا کے نیچے جو فرشتے ہیں، مالائے سافل کے فرشتے، ان کو وہ سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کا آگے شیڈول جو اللہ نے بنایا ہوتا ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس میں سب کچھ ہوتا ہے اس شیڈول کے اندر، ہر انسان کی نجی، انفرادی، خاندانی معاملات اور دیگر جو دنیا اور کائنات کا سسٹم ہے، سب اللہ اس کا شیڈول بناتے ہیں۔ اور پھر یہ 1 ماہ اور 40 دن تقریباً اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اب یہ جو کلام مقدس ہے یہ کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ ایک تو لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، دوسرا اس کے نزول کا ہدف کیا ہے؟ اِنَّا كُنَّا، بے شک ہم ہیں، منذرین، انذار کرنے والے، ڈر سنانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیجتے ہیں تاکہ اس کلام مقدس کو لوگوں پر پیش کریں، اور اگر کوئی حالات ایسے ہیں جس میں ظلم قائم ہے، شرک اور کفر اور نفاق موجود ہے، تو اس معاشرے کو پاک کیا جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اور اس کا جو ہدف ہے وہ تزکیہ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک نے۔ تو اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس کلام مقدس کا ایک نظام قائم کرنا ہے، جس نظام کے ذریعے سے شیطانی جماعتوں کو ڈرایا جائے گا، جو حزب الشیاطین ہے، جنہوں نے ظلم کے نظام قائم کیے ہیں، کفر اور شرک کے نظام قائم کیے ہوئے ہیں، غلامی کے نظام قائم کیے ہوئے، ان کو ڈرانا ہے۔ تو کلام مقدس کا ہدف بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا مقصد انذار ہے۔ میرے عزیزو، بڑی اہم گفتگو ہے۔ اس کلام مقدس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت پیدا فرمائیں اور کلام مقدس سے سچی محبت پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔